تو مراد یہ ہے کہ اصل تم مال غنیمت لینے نہیں جاؤ گے، مگر بغیر لڑے وہ تو ایسے ہی آ جائے گا جیسے مال ہی لینے گئے تھے. لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ، اجی چھوڑو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. نتبعکم یوں کہیں گے یہ پیچھے رہنے والے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں. کیا مطلب اللہ کی بات کا بدلنا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر اور جب خیبر کے لیے ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ وہی چلیں گے میرے ساتھ جو پہلے سفر میں تھے، جو عمرے والے سفر میں تھے وہی چلیں گے. تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہ چلیں؟ اللہ میاں نے پہلے ہی کہہ دیا یہ یوں کہیں گے کہ ہم بھی چلیں. فرمایا کہ اللہ کے بات کو بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کی بات؟ یہاں علماء کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اور کو مت جانے دینا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. معلوم ہوا کہ نبی کا فرمانا وہ اللہ کا فرمانا ہے، اس لیے کہ نبی جو کچھ کہتا ہے دو حال سے خالی نہیں. یہ تو پہلے سے اللہ کی طرف سے اس کو بتلا دیا گیا، اگر پہلے سے نہیں بتلایا گیا اور پھر نبی ایک کام کو کہہ رہے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ کو وہ کام منظور نہیں ہے تو اسے روک نہ دیا جائے، اور اگر نہیں روکا گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فرمانا اللہ کا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرمانا. یہاں کہا گیا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کیا یہ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی آیتوں کو دیکھ کر وہ لوگ کیا جواب دیں گے جو حدیث اور قرآن میں اتنا بڑا فرق کرتے ہیں کہ یکفینا کلام اللہ، بس ہمارے سامنے قرآن ہے وہی کافی ہے. وہ حدیث کے منکرین جو ہے ان کے لیے کیا آخر جواب ہوگا؟ یہاں کہاں ہے وہ اللہ کی بات کہ جس کو بدلنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کھول کے بتلائیں تو صحیح. ہاں میں ایک بات بتلا دوں، آگے ایک آیت آ رہی ہے، وہ آیت جب آئے گی تو میں وہیں بتلاؤں گا کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں اور کیا اس میں سے یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ صرف حدیبیہ والے جائیں گے باقی نہ جائیں گے. وہ بات نہیں نکلتی اس سے. تو بہرحال یہ کہ فرمایا کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، آپ کہہ دیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی پہلے فرما چکے ہیں. یعنی پہلے ہی سے اللہ نے یہ ہدایت ہم کو دے دی ہے کہ سوائے حدیبیہ والوں کی اور کوئی نہیں جائے گا. کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ جب سخت وقت ہو تب تو جائیں یہ، اور جہاں میٹھی میٹھی کھانے کو ملے وہاں کہیں کہ آپ بھی چلیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مصیبتوں کے ساتھی ہیں وہی نعمتوں کے بھی ساتھی ہوں گے، یہی قاعدہ ہے. اس لیے کہا گیا قل لن تتبعونا، ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے. اسی طرح اللہ پہلے فرما چکے ہیں فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بات کچھ چھوڑی نہیں جاتی. فرمایا تب اس پر یہ یوں کہیں گے اجی تم تو ہم سے حسد کرتے ہو. کیا مطلب؟ تم چاہتے ہی نہیں کہ پیسہ ہمارے پاس آئے، تم یہ چاہتے ہو کہ پیسہ بس تمہارے ہی پاس رہے، مال. حسد کی وجہ سے تم ہمیں جانا نہیں دینا چاہتے اور کہتے ہو کہ اللہ میاں نے فرما دیا. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، بے وقوف لوگ اصل میں بات کو سمجھتے ہی نہیں. حقیقت ہے کیا؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے کہ جو مصیبت کے ساتھی ہیں وہی نعمت کے بھی ساتھی ہوں گے. یہ ہے وہ حقیقت. اس بات کو انہوں نے نہیں سمجھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم. آیت نمبر 15 میں یہ ذکر آیا تھا کہ جب تم اس سفر سے حدیبیہ سے واپس پہنچو گے تو اس کے بعد ایک اور مہم پیش آئے گی. جب اس پر تم جاؤ گے تو یہ لوگ جو اس سفر میں تمہارے ساتھ نہیں رہے تھے، دیہات اور گاؤں کے لوگ، وہ تمہارے ساتھ چلنا چاہیں گے دوسری مہم میں، کیونکہ انہیں وہاں غنیمت کا مال ملتا نظر آئے گا. تو ان کو کہہ دینا کہ تم نہیں جا سکتے. یہ بات گزشتہ ہفتے آیت نمبر 15 میں اس کی وضاحت کر دی گئی. اور میں نے کہا تھا کہ وہ مہم جو ہے جس کی اطلاع دی گئی وہ ہے خیبر کی مہم. خیبر جو یہودیوں کا آخری گڑھ رہ گیا تھا شمالی عرب میں، جن کو مدینہ اور اس کے قرب و جوار سے نکالا جا چکا تھا، اور انہوں نے سب نے جا کر کے وہاں اپنے سارے مال و دولت کو لے کر وہاں انہوں نے اپنا ڈیرہ جما رکھا تھا. تب یہ ایک آخری ان کا بہت بڑا قلعہ تھا خیبر. اب اس کی فتح کا وقت تھا. نظر آ رہا تھا کہ جو حالات اس وقت ہیں اس میں یہ یہودی مقابلہ نہ کریں گے، اور جب مقابلہ نہ ہوگا تو مال ان کا ہاتھ آئے گا. تو یہ اندازہ تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی باخبر کر دیا کہ ایسی صورت پیش آئے گی، تمہارے ساتھ چلنا چاہیں گے، صاف منع کر دینا کہ تمہارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب پریشانی اور مصیبت نظر آئی تو تم گھروں میں بیٹھ گئے، اور جب مال ملنے کا موقع آیا تم فوراً ہمارے ساتھ چلنے لگے. ایسے لوگوں کے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بات کہی گئی تھی. پھر یہاں سے فرماتے ہیں قل للمخلفین من الاعراب، آپ ان گاؤں کے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ان سے کہیے گا کہ کیا جلدی ہے کہ تم اسی مہم میں ہمارے ساتھ جاؤ. کون سی مہم؟ خیبر والی جو پیش آئے گی. ایسے ہی شوق ہے
مہمات میں شریک ہونے کا اور غزوہ اور جہاد میں شریک ہونے کا، ابھی تو جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں یا اردو میں یا فارسی کا وہ ہے یار زندہ صحبت باقی، تو بھئی ابھی کیا ہے، کوئی ضروری ہے کہ اسی میں جاؤ، اور بھی بہت سے مہمات آنے والی ہیں، ذرا اس میں چلے جانا۔ تو تمہیں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں روک رہے، صرف اس ایک مہم میں جانے سے روک رہے ہیں، اور اگر تمہیں ایسے ہی شوق ہے خدمت اسلام کا، وہ موقع ابھی اور آنے والے ہیں، اس کو یہاں کہا جا رہا ہے۔ قل للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے گاؤں کے پیچھے رہنے والے لوگوں سے کہ ان قریب تم کو بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف جو بڑی طاقت اور قوت والی ہوگی، اولی بأس شدید، بأس طاقت، قوت، دبدبہ، خطرہ، خوف، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس کی معنی یہ ہے کہ بڑی طاقت قوت والی قوم کے لیے لڑنے کے واسطے تم کو بلایا جائے گا، تو قاتلونہم او یسلمون، اب وہ قومیں یا تو یہ کہ تم ان سے قتال کرو گے، جہاد کرو گے، یا پھر یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں، دو میں سے ایک صورت ہوگی۔ تو ہر صورت میں بہرحال اس وقت تم کو بلایا جائے گا، پھر تم اپنا شوق پورا کر لینا خدمت اسلام کا اور جہاد کا۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، یہاں کون سی مہمات ہیں؟ کیا کسی خاص مہم کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے؟ جیسے پہلی آیت میں غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے، اس آیت میں کون سی مہم خاص؟ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ کوئی مہم خاص نہیں ہے، مہمات پیش آئیں گی، اور ان میں مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جیسے غزوہ حنین پیش آئے گا جو فتح مکہ کے بعد ہوا، کہ قبیلہ ثقیف وغیرہ وغیرہ جو عرب کی طاقتور قومیں تھیں، اور وہ یوں کہیے کہ وہ اپنے اور دوسرے دوستوں کے ساتھ لے کر آخری موت اور جنگ کی فیصلہ کن لڑائی لڑنے کے لیے آ گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب یہ تو سب کو نظر آیا کہ بھئی اب ہماری سب کی جو ہے موت ہے۔ تو جیسا ہوتا ہے نا کبھی جب بارش برسنے لگے تو چیونٹیوں کو نظر آتا ہے کہ اب تمہارے مرنے کا وقت آگے، بارش برسے گی تو ہم مریں گے، تو اب جتنی طاقت اور قوت ہے اپنے بچاؤ کے لیے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ وہی صورت وہاں اس وقت قریش عرب کی تھی کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ان کو نظر آ گیا آنکھوں سے کہ اب طاقت قوت کا بیلنس جو ہے وہ بدل چکا ہے، اب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر کے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو کچھ تو وہ تھے کہ جنہوں نے یہ دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ بھئی اب ہتھیار ڈال دینا چاہیے، لہذا وہ سب کے سب جوق در جوق جو ہے وہ جماعتیں کی جماعتیں اور پورے شہر کے شہر اور بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہونے لگیں۔ اسی کو سورہ نصر کے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آئی اور فتح ہو گیا مکہ۔ اب آپ دیکھتے ہیں پیغمبر کہ لوگوں کی جماعتیں کی جماعتیں، گروپ کے گروپ اور پارٹیاں کی پارٹیاں جو ہیں وہ اسلام میں آ رہی ہیں۔ کہاں تو وہ وقت تھا کہ ایک ایک آدمی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، کتنی محنتیں کرنی پڑتی تھی، لیکن اب تو یہ ہے کہ صاحب چلے آ رہے ہیں، آج فلانے شہر کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، آج فلانے گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں، ان کا ریپرزینٹیٹیو آ رہا ہے، یہ روز اب یہ تماشے ہونے لگے مدینہ منورہ کے اندر۔ تو ایک طرف تو یہ ہوا، مگر کچھ وہ بھی تھے کہ جن کو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ایک آخری داؤ اور استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ تھا وہ غزوہ حنین جو ہوا، پوری طاقت کھینچ کر کے بقیہ جو تھی وہ چلی آ گئی، اور وہاں کیا ہوا، تھوڑا بہت مسلمانوں کی اپنی کمزوری کے نتیجے میں کچھ نقصان مسلمانوں کو ضرور ہوا، لیکن آخرکار اللہ کا فیصلہ جو تھا وہ یہ کہ اب یہاں اسلامی کا جھنڈا لہرانا چاہیے، آخرکار وہی چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس آخری لڑائی میں بھی مشرکین اور کفار کو شکست فاش ہوئی، اور مسلمان اس آخری جنگ کو بھی کامیاب کر کے اور جیت کر آ گئے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر وہ ہے، بعض کہتے ہیں متعین طور پر وہی ہے، اور وہ ہے اس کے علاوہ اور بھی جو بھی کچھ ہوئیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے اور فتح مکہ کے بعد غزوہ موتا ہوا۔ غزوہ موتا جو ہے وہ سیریا کے بارڈر پر، یا سیریا کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جگہ کا تعین ہو جائے، لیکن یہ وہ زمانہ ہے جبکہ فلسطین اور سیریا اور عراق کا آدھا حصہ جو یہ ٹیریٹری تھا کس کا، روما کا، اور عراق کا آدھا حصہ جو تھا
وہ ایران اور یہ جو فارس کا یہ وہ اس کے ٹیریٹوری میں تھا. اس طرح یہ دو طاقتوں نے اس ایریا کو تقسیم کیا ہوا تھا، دو سپر پاورز نے. تو غزوہ موتا جو ہے یہ وہاں جا کر ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روما جو سپر پاور تھا اس وقت، اس کے بارڈر پر جا کر کے یہ غزوہ ہوا ہے. یہ بڑا زبردست غزوہ تھا، غزوہ موتا، یہ بھی اس میں آتا ہے. اس سے آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو مہمات ہوئی ہیں تاریخ اسلام کے اندر، اور جو ارلی سنچریز ہے اسلام کے خلافت راشدہ میں، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے جو فتوحات ہیں، وہ سب کے سب مہمات وہ اس میں آ جاتی ہیں. تو کہا گیا ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، تم کو بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف جو بڑی طاقت اور قوت والے ہوں گے. یا تو یہ کہ تم ان سے قتال کرو گے، یا پھر یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے. فَإِن تُطِيعُوا، یہاں سے فرماتے ہیں پھر اگر تم نے اطاعت کی اللہ کی تو تم کو اللہ بہترین اجر دے گا. مطلب یہ ہے کہ اجر بھی تمہارا کہیں نہیں جائے گا، تمہارا شوق بھی پورا ہوگا. رہ گیا یہ مہم غزوہ خیبر والی، اس میں تو تم کسی طرح نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ اس میں جانے کا حق جو ہو سکتا تھا وہ تم نے کھو دیا ہے. اور جانے کا حق کیا تھا؟ جانے کا حق یہ تھا کہ جب اڑا وقت آیا مسلمانوں کے اوپر، اس میں ساتھ دینا چاہیے تھا، اور وہ تھا حدیبیہ یعنی عمرے کا موقع. اس لیے کہا کہ اگر تم نے اطاعت کی تو تم کو اللہ اچھا اجر دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم نے پیٹ پھیری جیسا کہ تم نے پہلے پیٹ پھیر لی. کہاں؟ اس سفر کے موقع پر، حدیبیہ کے جو عمرے کے لیے جو سفر ہوا، تو فرمایا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پھر اللہ تم کو بڑے دردناک عذاب دے گا اگر آئندہ بھی تم نے یہ حرکت کی. فرماتے ہیں کہ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، ہاں یہ تمہارے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے اس لیے کہ تمہارا عذر جو صحیح نہیں تھا. لیکن اگر واقعتاً عذر صحیح ہو تو پھر یہ نہیں کہ صاحب عذر کے باوجود ہمارا قانون ایسا اندھا اور بہرا ہے کہ صاحب نہیں تم کو تو وہ کام کرنا ہی پڑے گا چاہے کتنا بھی معذور ہو. اگر عذر شرعی ہے تو بے شک جہاد اور غزوے اور مہمات میں جانے سے روکا جا سکتا ہے. کیسے عذر؟ مثلا فرمایا لیس علی الاعمى حرج، اندھے کے اوپر کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس پر اگر وہ جہاد میں نہ جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ آنکھیں نہیں تو بیچارہ لڑے گا کہاں سے. ولا علی الاعرج حرج، اسی طرح سے لنگڑا ہے اس پر بھی کوئی اس میں حرج نہیں اگر وہ پیچھے رہ جاتا ہے. کیوں؟ ظاہر ہے کہ جب چل نہیں سکتا تو وہ لڑے گا کہاں سے؟ کوئی تفریح تھوڑی ہے لڑائی لڑنا، وہاں تو بڑی چستی اور چابک دستی اور تندرستی اور توانائی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے یہ عذر معقول ہوگا. ولا علی المریض حرج، اسی طرح سے اگر واقعتاً کوئی شخص بیمار ہے، ہاتھ پاؤں تو سالم ہیں اور صحیح ہیں مگر یہ ہے کہ تندرستی نہیں ہے، بیمار ہے، زیر علاج ہے معالجین کے، وہ تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ جہاد سے رک جائیں ان کا عذر معقول ہوگا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جس نے پیٹ پھیری اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا. اس کو بار بار کہا جا رہا کیونکہ اصل چیز جو ہے خوب یاد رکھیے، اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت مقصود ہے، عمل مقصود نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول فرمائے نہیں تم جہاد میں نہیں جاؤ گے، تم یہاں بیٹھے رہو گے، اسی پر تم کو اجر ملے گا. اب یہ کہتے رہنا نہیں 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 میں تو جہاد میں جاؤں گا، ظاہر ہے کہ تم یہ نافرمانی کر رہے ہو، یہ اس پہ اجر ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اصل جو قرآن کی جو تعلیم کا حاصل کیا ہے؟ تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ تمہارے اندر تمہارا یہ کانسیپٹ بن جانا چاہیے، تمہارے طبیعت یہ بن جانی چاہیے کہ بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی. ہماری طبیعت کو اس سے لطف ملتا ہو نہ ملتا ہو، مزہ آتا ہو کہ نہ آتا ہو، مزہ بھی آنے لگ جائے گا جب تم اسی کانسیپٹ بنا لو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ماں سے پوچھیے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا مثلا فلانی چیز کھائے، کہتا نہیں میں تو یہ نہیں کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا. اچھا بھائی تو یہ کھا لے، اور جب وہ کھاتا ہے تو ماں اس پہ بھی خوش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خوشی اس میں ہے کہ اس کا بچہ خوش ہے. تو جب محبت صحیح ہوتی ہے تو پھر ان چیزوں پر نظر نہیں ہوتی کہ بھئی کام کون سا ہو اور کون سا نہ ہو، بلکہ نظر اس پر ہوتی ہے کہ محبوب کس حالت میں خوش ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت صحیح ہونی چاہیے. جب یہ بات ہو جائے تو پھر یوں دیکھیں گے کہ وہ کہے میں خوش ہے، یوں نہیں دیکھیں گے کہ ہماری پسند کون سے کام میں ہے. تو یہ ایک مزاج بن جانا چاہیے. تو
تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی نماز ہے، بے شک نماز بہت اچھی چیز ہے، بہت عمدہ بات ہے، ساری تقریر اس پر کر لیجئے نماز کی فضیلت پر، مگر حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ کہ نماز جو ہے وہ اس لیے اچھی ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے تجویز کیا ہے۔ اگر تم اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے پسند کرتے ہو، کوئی کہنے لگے ہاں بھائی نماز بہت اچھی چیز ہے، کھانا کھا کے نماز پڑھیں تو اچھی ایکسرسائز ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ غلط ہے، اس پر کوئی اثر ملنے والا نہیں۔ یہ نماز اسی صورت میں اچھی ہے کہ جبکہ اس کو اس لیے کہا جائے کہ اس کو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول نے اس کی ہدایت کی ہے، تب ظاہر ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا پڑھو تو پڑھنا اچھا ہے، اور جب کہیں کہ نہ پڑھو تو نہ پڑھنا اچھا ہے۔ جس وقت سورج نکل رہا ہے، جس وقت سورج ڈوب رہا ہے، جس وقت زوال ہو رہا ہے، اس وقت ہدایت یہ کہ نہ پڑھو، نہیں پڑھیں گے۔ کوئی کہنے لگے بڑی اچھی نماز ہے، نماز سے آپ روک رہے ہیں، بے وقوف، نماز سے نہیں روک رہے ہیں، نماز کو اس وقت پڑھو جس وقت کے وہ پڑھنے کا وقت ہے، جس وقت اللہ اور اس کے رسول نے پڑھنے کو کہا ہے۔ تو یہ اصل ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہی میں ہماری خوشی ہے، اس لیے بار بار اس بات کو کہا گیا۔ آگے فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، چنانچہ یہ بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونے چاہیے، خوش دلی کے ساتھ یہی کانسیپٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ ہماری پسند کا کام ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ چنانچہ دیکھ لو حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا، دیکھا آپ نے اس کو ایک جو بات کہی ہے وہاں ابھی گزشتہ آیت کے آخر میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا اس کو جنت میں جائے گا، جس نے پیٹ پھیری دردناک عذاب دیں گے۔ تو میں نے وہ جو ساری تقریر کی ہے اس کے لیے یہ واقعہ بطور مثال بھی ہے۔ کیا واقعہ ہوا کہ دیکھ لو حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا، کتنے وہ موقع آئے کہ مسلمانوں کی پسند کے خلاف کام ہو رہا تھا، لیکن سب کی گردنیں کیوں جھکی مسلمانوں کی؟ اس لیے جھکی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ میں اس کی پوری تفسیر جو شروع میں بتلا چکا ہوں، اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا کہ کیا نام ہے، جس وقت یہ ہوا کہ وہ جو مشرکین کے 70 افراد نے حملہ کیا، ساروں کو ارسٹ کر کے لیا ہے، تو ہمیں تو جان سے مارنے کو آئے، ہم بے ہتھیار لوگوں کو۔ موقع ایسا تھا کہ مسلمانوں کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس بات سے، آپ فرما دیتے سب کی گردنیں اڑا دو، آپ نے کہا سب کو چھوڑ دو، اور مسلمانوں نے چھوڑ دیا پکڑے ہوئے دشمنوں کو جو مارنے کے واسطے آئے تھے۔ اسی طرح سے کیا نام ہے، جب مسئلہ یہ آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس کا بھی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اگر وہ شہید ہو گئے تو ہم جہاد کریں گے اور یہاں سے جب تک فیصلہ نہ ہو جائے واپس نہیں جائیں گے۔ کہا جا سکتا تھا کہ ہم کیسے جا کر مکے والوں سے لڑیں گے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، آپ کو اگر لڑنا تو ہم کو پہلے سے بتاتے مدینے سے چلتے وقت تاکہ ہم تیاری کر کے آتے، لیکن سب نے بیعت کرنی شروع کی۔ بے شک ہم بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم زندہ نہیں جائیں گے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی مرضی کے پورا کرنے والی بات ہے۔ یہ اسی طرح سے جب معاہدہ ہو رہا تھا تو معاہدے کی جو اس میں جو کلاس ہیں جس کو میں بتلا چکا ہوں کہ ان میں بعض ایسی کلاس تھی جس کے لیے مسلمان جو ہے ان کے تیور بدل گئے اور غصے میں لال پیلے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے اس طرح کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہوگا ایسے ہی، سب کی گردنیں جھک گئیں۔ عمر بن خطاب بھی گردن جھکائے ہوئے، حالانکہ اطمینان نہیں ہو رہا ہے، عمر بن خطاب کو اطمینان نہیں ہو رہا اس ایگریمنٹ سے جو کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود خاموش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول ایک کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر نہیں کرتے تو دردناک عذاب ہے۔ تو میں نے اس کو اس اعلان کے بعد پھر اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ۔ قد جب پاسٹ ٹینس پہ آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں ڈیفینیٹلی یہ کام ہونا، یقیناً یہ کام ہونا۔ اس لیے یہ ترجمہ کریں گے یقیناً اللہ راضی ہو چکے ہیں کن سے؟ مؤمنین سے۔ جس وقت کون سا عمل ان کا ایسا ہے کہ جس نے اللہ کو ان سے راضی کر دیا؟ جس وقت وہ آپ سے ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو ان سے اللہ راضی۔ یہاں ایک پہلے بیان سے نکل جائے میری بات، اس لیے میں پہلے بتلا دوں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ جن مسلمانوں کے تعلق سے اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، کس کی مجال ہے جو یوں کہہ دے کہ یہ ایسے مسلمان نہیں ہیں کہ جو جنت میں جانے کے مستحق ہوں، یا سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے تو منافق تھے؟ ہے کسی ہمت؟ وہ لوگ اپنے ایمان کو کس بات سے ثابت کریں گے کہ جو قرآن آیت کے باوجود وہ چند 2-3 صحابہ کو کہ جو ان کے اپنے مطلب کے صحابی ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے انداز پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو انہوں نے مستثنا کر کے بقیہ تمام صحابہ کو کہہ دیا کہ منافق تھے۔
اپنے ایمان کے تعلق سے وہ کیا کہیں گے؟ قرآن پاک میں تو کہا جا رہا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا. دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ کہ بعد میں ان میں نفاق پیدا ہو گیا، اللہ میاں کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، اللہ میاں نے غلطی سے کہہ دیا نعوذ باللہ کہ ہم راضی ہو گئے ان سے، اور بعد میں انہوں نے نفاق کیا، اس واسطے ان لوگوں کو پتہ چلا بعد میں لوگوں کو انہوں نے تو یہ نفاق کیا تھا، یہ نفاق کیا تھا، لہذا منافق ہیں. کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کا علم ایسا علم ہے کہ اللہ میاں نے تو قرآن میں اتار دیا کہ ہم راضی ہو گئے، بعد میں وہ منافق بن گئے. کیسے ہو سکتی ہے یہ بات؟ لازمی طور پر اللہ نے جب دنیا ہی میں کسی کے لیے فرما دیا فلانا فلانا فرد یا فلانا گروپ جو ہے یا فلانے موقع پر جو لوگ موجود تھے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، تو پھر اب اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ وہ مخلص مسلمان ہیں. ہماری اطلاعات کسی واقعے اور کسی عمل کے تعلق سے غلط ہو سکتی ہیں، مگر قرآن کی یہ آیت اور یہ اعلان غلط نہیں ہو سکتا. اس کے سامنے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں. یہی تو وجہ ہے اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں، یعنی معصوم نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان سے نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہے معصوم ہونا. انبیاء سے تو معصوم ہیں، مگر صحابہ محفوظ ہیں. محفوظ اور معصوم میں فرق یہی ہے کہ انبیاء تو معصوم ہیں، ان سے نافرمانی نہیں ہو سکتی، اور محفوظ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اس بات سے محفوظ کر دیا کہ وہ اللہ کے دنیا اور آخرت میں غضب کے مستحق بن سکیں کسی بھی صورت سے، اس سے وہ محفوظ کر دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات صحابہ سے اگر کوئی گناہ بھی ہوا ہے، گناہ کبیرہ بھی اگر کسی سے ہوا ہے بے شک، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنا حساب صاف کر لیا. چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اس روایت میں آتا ہے کہ جن سے زنا سرزد ہوا تھا تو انہوں نے خود آ کر پیش کر دیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے سزا دے دی جائے. خود سزا کے لیے اپنے آپ کو لا کر پیش کرتے ہیں، اور جب ان کو سزا دے دی جاتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھنا ہو کوئی جنتی وہی ہے. تو یہ ایک فرق ہے. ایک صحابی سے اگر بندہ بشر ہونے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ میری طرح یا کسی اور کی طرح مطمئن نہیں ہو جاتا، ہاں ٹھیک ہے ہو گیا گناہ، کیا حرج کی بات ہے. اس کی رات اور دن کی چین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جب تک کہ کسی طرح مطمئن نہ ہو جائے اس بات پر کہ میری اس گناہ کی تلافی ہو گئی، اس کو چین نہیں آتی. یہ ہے ان کا محفوظ ہونا. اس لیے صحابہ جو ہیں ان کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ کیا ہے کہ یہ امت میں مقدس ترین جماعت ہے انسانوں کی اور مومنین کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز، خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جن کے تعلق سے یہ اتفاق ہے کہ خلافت راشدہ کے طریقے پر ان کی خلافت رہی ہے، اور اگر پانچواں خلیفہ راشد کسی کو مانا جائے تو وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے رحمۃ اللہ علیہ. تابعین میں ہیں، صحابہ میں تو نہیں لیکن تابعین میں ہیں یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا درجہ بہت اونچا ہے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے یوں کہیے کہ واقعتاً اگر صحابہ کے بعد اگر کچھ لوگوں کو اس درجے میں لایا جائے اپنے فضیلت کے اعتبار سے کہ صحابیت کے علاوہ جہاں تک عمل اور کردار کے بنیاد پر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے ان میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. تو ان سے سوال کیا گیا اچھا اس کے برعکس ذرا ادھر آئیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو چیزیں معاشرے میں اور سیرت اور لوگوں میں پھیلائی گئیں کہ صاحب وہ تو یوں تھے، وہ تو یوں تھے، بادشاہت تھی، یوں تھی، فلاں تھی، دماغ تھی، جو بھی تھی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو اب سوال یہ کیا گیا امام شافعی سے، یہ بتلائیے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ اونچا ہے کہ امیر معاویہ کا. یہ سوال امام شافعی سے کیا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے تو رہی صحیح عمارت اور ریاست کو بھی لات مار دی خلافت کے منصب پر بیٹھ کر. جن لوگوں کو یہ واقعات اگر معلوم ہے تو وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ جن کا عالم یہ ہو گیا تھا تقوی کا اور پرہیزگاری کا کہ اگر رات کو جو شمع جل رہی ہے اور جس میں وہ سرکاری کام کر رہے ہیں حکومت کے، اگر اس درمیان میں کوئی گھر کا کام سامنے آ گیا تو فوراً یہ کہا کہ اس چراغ کو گل کر دو، دوسرا چراغ گھر کا جلاؤ، تب میں اس میں بیٹھ کر کچھ کام کروں گا گھر کا. جن کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم، تو ظاہر کو ان کو کیا کہا جائے گا اس کے سوا کہ یہ صحیح طور پر جانشین ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق.
اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رحم کرے اللہ ابو بکر اور صدیق اور عمر فاروق پر، انہوں نے ہمارے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ کس اعتبار سے؟ اپنے عمل کے اعتبار سے۔ وہ انہوں نے ایسے عمل کر کے بتلا دیے کہ جو کرنا دوسرے کے لیے بڑا مشکل ہے، اتنا تقوی اور اتنی پرہیزگاری کا جو ہے اس پر پابندی کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک دن کوئی کر لے، دوسرے دن فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، بہت آسان ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک دن پوری رات جا کر اللہ اللہ کر لینا اور دوسرے دن سو جانا بہت آسان ہے، لیکن یہ کہ زندگی کا ایک پورا ایک نصب العین بنا لیا جائے، ایک سسٹم بنا لیا جائے اور اس کو اپنی عادت بنا لی جائے، کھیل نہیں ہوا کرتا یہ جو ابو بکر نے اور عمر فاروق نے، یہ ان حضرات نے اور عثمان غنی یا علی مرتضیٰ نے کہا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام رب بلند تمام صوفیاء کے جن کی زندگیاں قربانیوں کا مجموعہ ہے، جنہوں نے ریاضتیں اور مجاہدے کیے ہیں اور ایک ایک سنت اور ایک ایک مستحب کو انہوں نے دانتوں سے پکڑا ہے، ان سارے صوفیاء کے سارے سلسلے جا کر ختم ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر، اور وہ یوں کہیے کہ وہ جس کو کیا کہتے ہیں، وہ آؤٹ ریٹ کہیے کہ بھائی ان کے ذریعے سے جا کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر مین پاور تک جا کر کے یہ سارے سلسلے جوڑتے ہیں۔ وہ علی مرتضیٰ کہ جو ریاضت اور مجاہدوں کو مجسم، آخر خانوائد نبوت سے جن کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش بچپن سے کی ہے، وہ ایسے بے کمال انسان تو نہ ہوں گے، لیکن خود ان کا فرمانا یہ ہے کہ اللہ رحم کرے ابو بکر پر، عمر پر، کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں نہیں بلکہ بڑی گویا کٹنائیاں اور مشکلات میں ہم کو چھوڑا ہے، یعنی ایسے عمل انہوں نے کیے ہیں کہ اب ہم اس رستے پر چلیں تو بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ یہ سوال حضرت امام شافعی سے کیا گیا کہ یہ عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ اونچا ہے کہ حضرت معاویہ کا۔ امام شافعی نے کیا جواب دیا؟ بجائے اس کے کہ وہ اس بحث میں پڑھیں کہ یہ خبر غلط، یہ خبر غلط، حضرت معاویہ تو ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے تو ایک بات اصولی کہی، انہوں نے کہا کہ تم حضرت معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز کے درمیان میں پوچھتے ہو کون افضل ہے؟ قسم ہے خدا کی کہ جس گھوڑے پر حضرت معاویہ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوئے ہیں، اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار ہے اس سے سارے دنیا کے قطب اور اولیاء جو ہیں اس سے کہیں نیچے ہیں۔ یہ ہے وہ صحابی کا مقام، یہ ہے امت کا اتفاق اس پر، اہل سنت والجماعت کا، کہ صحابہ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کیسے ان کو ہمت ہوتی ہے اپنے دعوی ایمان کے باوجود کہ وہ ایک صحابی کو چھوڑ کر چند ایک صحابی کو اپنا ایگزمپٹ کر کے اور باقی سب پر منافقت کا الزام لگا دیں اور یہ کہیں کہ سب منافق تھے۔ یہاں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ بھائی دیکھیں جنت میں ملینز اور پیپل جائیں گے، امید یہی کی جا سکتی ہے، قیامت تک کتنے لوگ ہوں گے بندگان خدا جو اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنتوں میں جائیں گے، مگر میں ایک بات پوچھتا ہوں، امید یہ ہے، امید قوی ہے کہ ابو حنیفہ بخاری، شیخ عبد القادر جیلانی اور قیامت تک جتنے اولیاء اللہ ہوں گے، امید قوی ہے، 99% امید یہ جنت میں جائیں گے، مگر آپ میں ہے مجال کسی کے کہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ فلانا شخص تو جنت میں ضرور جائے گا؟ کس کے پاس یہ طاقت ہے؟ مگر میں عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کے مطابق جو صحابی وہاں تھے ان کے لیے آپ اگر قسم کھاتے ہیں تو قسم کھا سکتے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہوں گے، یہ قسم کھا کر کہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں ان کے لیے فرما دیا، کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا۔ یہ ہے فرق۔ تو ایسی بات کے لیے کس طرح ہمت کی گئی کہ صاحب یہ کہہ دیا کہ وہ منافقین ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو چکا ہے ان مومنین سے کہ جس وقت کہ انہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ہوا کرتا ہے کہ کسی محبوب کی کوئی ادابی محبوب ہوتی ہے، یہ بھی ایک فلسفہ ہے، نقطہ ہے، محبت کا جو ہے نقطہ کیا ہے؟ محبوب کی ادابی محبوب۔ یہی تو اسلام میں کیا چیزیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، حج میں جاتے ہیں وہاں کیا کام آپ سے کرایا جاتا ہے؟ محبوبوں کی کچھ ادائیں ہیں جن کی نقالی آپ سے کرائی جاتی ہے، سمجھ آیا؟ ایک محبوبہ تھی ہاجرہ، انہوں نے لگائی دوڑ صفا اور مروہ کے بیچ میں، کہا گیا تم بھی دوڑو۔ ایک محبوب بندے کی محبوب ادا کی نقالی کرائی جا رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح دوسرے بھی، بھائی کیا ہو رہا ہے مینا میں، کیوں جا کر پڑھ رہے ہیں وہاں، کیوں قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ایک محبوب کی ادا جو ہے وہ زندہ رہے۔ تو محبوب کی ادائیں محبوب ہوتی ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ
کہ انہوں نے بیعت کی، یہ بیعت محبوب، جس جگہ بیعت کی وہ جگہ محبوب، جس ماحول میں وہ بیعت ہوئی وہ ماحول محبوب ہے۔ اس لیے کہا گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کون سی بڑی بات ہے کہ تحت الشجرہ کا لفظ لائے؟ کیا اہم چیز ہے کہ یہ درخت کے نیچے؟ لیکن میں نے کہا کہ یہ محبوب عمل ہوا تو محبوب عمل کی ہر ایک شق جو ہے وہ محبوب ہو جائے گی۔ اسی تو میں کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، پھر کیا معنی ہے کہ ہماری عادتیں، ہمارے اطوار، ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہمارا ذوق، ہمارا شوق، وہ بالکل ہم اس میں آزاد اور فری ہوں، اور کوئی ہم اس کی فکر نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق اور شوق اور ان کی ادائیں، ان کا طریقہ اور ان کی شکل اور ان کی صورت اور ان کے انداز اور اطوار زندگی کے کیا تھے۔ اس کا کوئی ایمان سے اس کا رشتہ نہیں جوڑتا۔ ایمان سے اگر رشتہ جوڑنے والی چیز ہے تو وہ ہے کہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی اماں نے لا کر کے بچپن ہی میں ڈال دیا تھا، یہ ہے آپ ہی کی خدمت میں رہے گا، 10 سال تک وہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدنی زندگی میں۔ ان کی روایت ہے کہ میں نے ایک روز دیکھا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور پلیٹ میں آپ انگلیوں سے ٹٹول کر کوئی چیز نکال کر کھا رہے ہیں۔ میں نے جو دیکھا معلوم ہوا کہ آپ کدو جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، لوکی کدو کیا کہتے ہیں، کدو، وہ آپ اس کو نکال کر اس کے قطرے کھا رہے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کو کدو پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے مجھے بھی کدو اچھا لگنے لگا۔ یہ ہے ایمان کہ جو مومن کی ایک نبی کی ادا ہے، نبی کی پسند ہے، نبی کا ذوق اور شوق ہے، وہی ذوق اور شوق بن جائے اس مومن کا۔ یہ ہونا چاہیے کانسیپٹ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں تحت الشجرہ کے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادا ان محبوبین کی جس میں محبوب اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے صدقے میں وہ صحابہ کہ جو وہاں اس عمل میں شریک ہیں، عمل بیعت میں، وہ بھی محبوب ہوئے، ان کی ادائیں ساری محبوب ہو رہی۔ فرمایا کہ جس وقت آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے۔ اب یہاں اگرچہ کوئی ضرورت تو نہیں، مگر چونکہ یہاں مفسرین ایک بات کہتے بھی ہیں، اس کو بھی نقل کر دوں کہ اس درخت کا کیا بنا۔ ایک بات مشہور یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو بعد میں یہ کہہ کر کٹوا دیا کہ صاحب یہ لوگ جو ہیں یہاں شرک کرنے لگے ہیں، بدعتیں کرنے لگے ہیں۔ یہ طبقات ابن سعد میں اس بات کو کہا گیا، مگر وہیں اسی کتاب کے اندر ایک دوسری روایت بھی آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی موقع پر تھے اور لوگوں نے پوچھا کہ ذرا بتانا کسی کو معلوم ہے کہ وہ درخت کون سا تھا جس کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نیچے تشریف رکھتے تھے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ تھا، کسی نے کہا یہ تھا، کسی نے کہا یہ تھا۔ تو جب وہاں صحابہ میں وہ درخت ہی متعین نہ رہا، باوجود پوچھنے کے کوئی نہ بتا سکا متعین طور پر کہ یہ تھا، تو پھر حضرت عمر کہا کس درخت کو کٹوا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ دو واقعات ہیں، متعین طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا ایک دم شبہ ہونے لگتا ہے، کیا اتنے جلدی صحابہ کا مزاج بگڑ گیا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں کرنے بیٹھ گئے تھے کہ حضرت عمر کو یہ کہنا پڑا کہ اب یہ شرک ہونے لگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کی جس طرح سے تربیت ہوئی تھی ان سے ایسی توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ اتنے جلدی اللہ کے رسول کی آنکھ بند کرتے ہی وہ بدعت اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ کچھ دل کو بات کھٹکتی تھی، لیکن جو تلاش کیا گیا تو پھر یہ روایت بھی ملتی ہے، اس لیے بظاہر وہی صحیح معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ فعلم ما فی قلوبہم، سو اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ کیا دلوں میں تھا؟ ایک ان کی پسند اور ایک ان کا کانسیپٹ۔ پسند کیا ہے؟ پسند مثلاً یہ ہے کہ معاہدہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، پسند یہ ہے کہ مثلاً جو قیدی ہوئے ہیں ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے، یہ جو بھی۔ لیکن کانسیپٹ کیا ہے، دل کے اندر نیت کیا ہے، جذبہ کیا ہے، جو اللہ کے رسول فرما دیں اس کے سامنے گردنیں جھکی ہیں۔ یہ دونوں باتوں کو اللہ جانتے ہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، سو اللہ نے ان کے اوپر سکینہ اتار دیا۔ یہ لفظ پہلے بھی آ چکا اور میں وہاں اس کی تشریح کر چکا ہوں کہ سکینہ اتارنے کے کیا معنی ہوئے اور کیا اس کا اثر پڑا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر ان کے لیے کیا ہوا؟ یہ تو فوری طور پر اس موقع پر ہوا کہ سکینہ اتار دیا، اور اس سے، اس معاہدے سے، اس ایگریمنٹ سے، اس سفر سے کتنے عظیم الشان فتوحات کا دروازہ کھلتا ہے کہ اس کا اینڈ جا کر ہوتا ہے، انجام کیا کہ فتح مکہ جو بالکل قریب کر دی گئی ہے، ان قریب فتح ہو جائے گی فتح مکہ، جو مسلمانوں کی تمنا ہے اور آرزو ہے اور ایک بہت بڑا مقصد ہے ان کا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا،
वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, और बहुत सी गनीमतें भी जो हैं वो इनको मिलेंगी जिनको ये लेंगे। इसको मैंने कहा गज़वा खैबर, गज़वा मौता और दूसरे गज़वा हुनैन। गज़वा खैबर में खूब माल आया यहूदियों का मदीने में, ये रेल पेल हो गई मदीना मुनव्वरा के अंदर, नक्शा ही बदल दिया बिल्कुल मदीने में। कहां तो ये था कि गुर्बत, इफ्लास, और कहां यह आलम है कि खैबर की फतह के बाद कि मालूम होता है कि माल की कोई कीमत ही नहीं रही, इतना माल आया। और फिर उसके बाद गज़वा हुनैन में तो फिर और मुशरिकीन का छोड़ा हुआ माल सब कुछ था, उनकी ताकत अलग टूटी और माल अलग से उनका जो है मदीने में आया। तो यह है वो मगानिम कसीरतन याखुज़ूनहा, और बहुत ज्यादा गनीमतें हैं जिनको ये लोग लेंगे। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, और अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। ये इसलिए कहा कि हमारे फैसले जो हैं उसके सामने तुम्हें गर्दन ही झुकानी है। हमको इख्तियार है कि हम जो चाहे फैसला करें, किसी को चून चरा करने की गुंजाइश नहीं, लेकिन हमारे फैसले वो अंधे की लाठी की तरह नहीं होते, बल्कि उसमें हिकमतें होती हैं। आज तुम्हें अगर वो हिकमतें न नजर आ रही हूं तो ये ईमान और यकीन तो होना चाहिए कि अगर अल्लाह का फैसला है तो इसमें हिकमतें होंगी। ये है वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा। बस ये रखिए इंशाअल्लाह। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीन कफ़रू लवल्लौल अदबार सुम्मा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा। सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम वअयदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्कत मिन बअदि अन अग़फ़रकुम अलैहिम वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। हुमुल्लज़ीन कफ़रू वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि वल हदिय मअकूफ़न अन यबलुग महिल्लहु वनिसाउम मुमिनातुन लम तअलमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुम बिगैरि इल्म लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा। लौ तज़य्यलू लअज़्ज़बना अल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा। इज़ जअलल्लज़ीन कफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमिय्यत हमिय्यतल जाहिलिय्यति فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا